15واں رکوع سورہ النور کی آیت نمبر 62۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 18ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ الفرقان النور کی آیت نمبر 62، 581 نمبر صفحہ ہے، مل گیا؟ پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اے ایمان والو، 3 وقتوں میں تمہارے غلام جن کا ہر وقت آنا جانا ہے گھر کے اندر، اور تمہارے چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہیں، وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر آئے۔ ایک وقت فجر کی نماز سے پہلے کا، اور دوسرا وقت دوپہر کا جب تم کپڑے وغیرہ زائد کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تیسرا وقت ہے۔ یہ تینوں اوقات تمہارے پردے کے ہیں، اور ان اوقات کے علاوہ تمہاری اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے بلا اجازت آنا۔ یہ اپنوں کی بات ہو رہی ہے، غیر محرموں کی بات نہیں ہو رہی۔ غیر محرموں کا تذکرہ پیچھے گزر چکا، کیونکہ یہ لوگ ہر وقت تمہارے اوپر آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے اتنی سختی نہیں کی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے حکم اور مصالح کو جاننے والا ہے، اور مصالح کی رعایت کی حکمتوں کو بھی وہی جانتا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے۔ اور پھر جب بچے تمہارے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، جس طرح ان سے پہلے لوگ اجازت لے کر آتے تھے، جس طرح باقی غیر محرم اجازت لے کر آتے ہیں۔ یہ بچہ جب بالغ ہو گیا تو یہ بھی غیر محرم ہے، تو یہ بھی اسی طرح اجازت لے کر آئے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو نکاح کی امید نہیں رہی، یعنی زندگی کے اس حصے کو پہنچ گئی ہیں کہ ان کے ساتھ اب کوئی آدمی نکاح نہیں کرنا چاہتا، یوں سمجھ لیں کہ تمام لوگ ان کو ماں کی حیثیت میں شمار کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ زائد کپڑے اتار دیں۔ یعنی جس طرح ایک عورت کو جتنی
اعضاء اپنے محرم کے سامنے کھولنے جائز ہیں، چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں، پاؤں ہیں، اسی طرح اس بوڑھی اماں کو غیر محرموں کے سامنے اگر وہ ان اعضاء کو کھول لے تو اسے اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ پورا پردہ کرے تو اس کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اس کی باقی بات پچھلے درس پہ گزر چکی، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ پھر ایک پس منظر کے اوپر یہ حکم نازل ہوا کہ اندھا آدمی ہو، مریض ہو، اور خود تمہارے اوپر بھی کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، خود بھی کھاؤ، مہمان کو بھی لے جاؤ، بشرطے کہ وہاں کھانے کھلانے سے ناخوشی نہ ہو بلکہ دل کی رضا ہو۔ اپنے گھر سے کھاؤ، باپ کے گھر سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ کھلاؤ، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، چچاؤں کے گھروں سے، اور ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، یا جن کے گھر کے چابیوں کے مالک بنے ہیں ان کے گھر سے، یا دوستوں کے گھر سے، بشرطے کہ وہ راضی ہوں اس عمل کے اوپر، تو ان کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اکٹھے ہو کر کھاؤ تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جدا جدا ہو کر کھاؤ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کیا کرو، یہ سلام کرنا گھروں میں داخلے کے وقت اللہ کی جانب سے مبارک اور طیب تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ پچھلا درس تھا، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پھر مومنین اور منافقین کی صفات کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ توجہ ہے، یہ آیات بہت سارے اصول فراہم کر رہی ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ جو اللہ کے اوپر مومن، حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر یہ حقیقی مومن ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم تو سمجھتے ہیں نا بھائی کلمہ پڑھ لیا تو بس ایمان مکمل ہو گیا، نہیں، ہمارا تو ایمان صرف چند عبادات تک کھڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری میں موجود ہے، 3 مرتبہ قسم اٹھائی اللہ کی۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ بھی قسم اٹھائی، دوسری مرتبہ بھی قسم اٹھائی، اور تیسری مرتبہ بھی قسم اٹھائی۔ اب بتاؤ، اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے نبی کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے؟ تو کیوں قسمیں اٹھائیں اور 3 دفعہ قسمیں اٹھائیں؟ اس بات کے اندر اتنا وزن تھا، اتنی اہمیت تھی، اس کی تاکید کے لیے میرا نبی 3 مرتبہ قسم اٹھاتا ہے۔ کس مسئلے کے اوپر؟ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی کو امن نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ نے پوری سنی یا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ کہاں جائیں گی نمازیں؟ کہاں جائیں گی روزے؟ کتنے دیندار لوگ ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ پڑوسی کے حقوق لے کر جبریل امین آئے، مجھے یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ قرار دی۔ تو آج کے بعد کون عہد کرتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا؟ تو ہمیں زبان سے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب ہم حقیقی مسلمان بن گئے تو زبان کی تبلیغ کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنا عمل مبلغ ہوگا۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی تبلیغ، زبان کے بول تو بہت زیادہ ہیں لیکن عملی تبلیغ ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے، جس وجہ سے ہدایت کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ کتنی مرتبہ قسم اٹھائی؟ کوئی ضرورت تھی 3 مرتبہ قسم اٹھانے کی؟ یہ مسئلہ اتنا عام تھا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہاں قسم نہیں اٹھائی،
کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے تو وہ اس وقت تک مومن نوٹ پاٹے ہوئے نا آپ گھیسی چھپا کے تے دکاندار میں دے چھوڑے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقی مومن ہونے کی بات ہے، جو اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے، دوسروں کو داؤ لگاتا ہے اور اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا، اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو وہ دین محمدی ہے۔ شادی کے اوپر یہ ڈانس کرنا چاہتا ہے اور حضور ڈانس کو منع کر رہے ہیں، یہ گویے بجانا چاہتا ہے اور حضور گویوں کو منع کر رہے ہیں، اس کی خواہشات پتہ نہیں حرام حلال کی تمیز کے بغیر کھڑی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز لے کر آئے وہاں حلال بھی متعین ہے حرام بھی متعین ہے۔ چوتھی اور کئی فرمان ہیں، یہ تو چار بس اختصاراً حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محمد اس کو اس کے ماں باپ اس کی اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ساری انسانیت سے اب ماں باپ کا تو اس زمانے میں کوئی قدر و قیمت نہیں رہی ہمارے ہاں، اللہ معاف فرمائے۔ اولاد کے لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اور اولاد کی جو تربیت ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کر رہا ہے، بتاؤ وہ اس کو حضور سے محبت ہے؟ دوست اور انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے، ایمان کہاں رہے گا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اس کے ماں باپ اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس محبوبیت سے نعرے نہیں ہیں، مرحبا کے نعرے لگا دو، عشق رسول کے نعرے لگا دو، نعرہ رسالت کے نعرے لگا دو، ہم عاشق رسول ہیں، نعرے مراد نہیں ہیں، حضور کی عملی محبت یہاں ضرور۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ ان یہ ایمان کے بارے، حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر بھی۔ اذا كانوا معه على امر جامع، اور جب وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کسی ایسے معاملے کے اندر شریک ہوتے ہیں جو اجتماعی معاملہ ہو، جمع کرنے والا معاملہ ہو، وہاں جب پیغمبر کے ساتھ شریک ہوتے ہیں لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو اس وقت تک وہاں سے نہیں جاتے جب تک کہ پیغمبر سے اجازت نہ مانگ لیں۔ سمجھی؟ یہ حقیقی مومن کون ہیں؟ جب یہ کسی اجتماعی معاملے میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ اس وقت تک پیغمبر کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک کہ حضور سے اجازت۔ یہاں ایک بات سمجھنا، یہاں عام حالت مراد نہیں ہے، اجتماعی حالت مراد ہے۔ کسی مشورے کے لیے بلایا گیا یا عیدین اور جمعے کے لیے، جمعے کا خطبہ ہے، جمعے کا بیان ہے، یا کسی جہاد کے لیے بلایا گیا، کسی اہم کام کے لیے بلایا گیا، تو حقیقی مومن وہ ہے وہ اس وقت تک نہیں جاتا جب تک کہ وہ پیغمبر کی اجازت آگے۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے میرا پیغمبر اجازت مانگ کر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے اوپر۔ غزوہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، کفار ہر طرف سے حملہ آور تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مشورہ کے لیے بلایا، خندق کھودی گئی تو صحابہ کرام پورے دل سے اس خندق کو کھودنے میں لگے ہوئے تھے، اور آپ بھی ولولہ دلانے کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ بھوکے ہونے کے باوجود کوئی صحابی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا،
اور جب کوئی اجازت کسی کو کوئی ضروری کام پیش آ جاتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتا تھا، پھر فوراً واپس آ جاتا. لیکن جو منافقین تھے اول وہ آئے نہیں، پہلے ہی بہانہ بنا لی، اور اگر آئے تو حاضری لگا گئے نکل گئے. یا کسی اور مومن نے اجازت مانگی، اس کی بغل میں کھڑے ہیں، بس اس نے اجازت مانگی اس کے ساتھ چھپ کر. یہ منافقوں کا طرز عمل تھا. گو شان نزول خاص ہے لیکن حکم اس کا کیا ہے؟ عام ہے. ایسے معاملے میں جس کی اہمیت جو اجتماعی معاملات کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو ایمان والے حضور کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے، اور جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہی اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، سنو آگے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور میرا پیغمبر جب آپ سے اجازت مانگے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ نے ان کو بلایا ہے، اور اس میں سے کوئی آدمی اپنے کسی ضروری کام کے لیے کیا مانگتا ہے؟ اجازت مانگتا ہے. فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو میرا پیغمبر آپ جس کے بارے میں چاہیں اسے اجازت دے دیں، نہ چاہیں تو آپ اجازت دیں تو آپ کی مرضی، نہ دیں تو موقع کے مناسب جیسے حالات ہو. اگر حالات آپ مناسب سمجھے تو اجازت دے دیں، حالات مناسب نہ سمجھے تو آپ اجازت. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور میرا پیغمبر جن کو آپ اجازت دے دیں ان کے جانے کے بعد آپ اللہ سے ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. حضور استغفار کرے ان کے لیے. کیوں؟ جو جس کام کے لیے پیغمبر نے بلایا ہے وہ کائنات کا اہم ترین کام ہے. اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے جا رہا ہے تو وہ ضرورت اتنی اہم نہیں ہے جتنا پیغمبر کا بلاوا اہم تھا. لہذا پیغمبر کے بلاوے کو چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن اجازت لے کر جا رہا ہے تو میرا پیغمبر غیر اہم کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، رحم کرنے. صحبت نبوی کا حرمان تو لازم آیا کہ صحبت نبوی کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب حضور کی صحبت سے معرومی ہو رہی ہے تو میرا پیغمبر اگرچہ اجازت مانگ کے جا رہے ہیں لیکن آپ پھر بھی ان کے لیے کیا کریں؟ بخشش کی. سمجھ لیا ترجمہ؟ حضور کے لیے تو یہ آیت بالکل صریح ہے، واضح، بالکل واضح. مفسرین کرام نے یہاں قیاسی مسئلہ لکھا ہے، اور غیر مقلد علماء جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے. وہ ایک الگ سوال ہے ہمارے اوپر کہ تمہارا قیاس جائز کیسے ہو گیا، ہمارا قیاس ناجائز ہے، تمہارا جائز ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک الگ سوال ہے، ایک علمی سوال ہے. لیکن انہوں نے بھی یہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ نبی کے لیے تو بالکل صریح اور واضح تھا، لیکن جو بھی جس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے اس جماعت کا امیر جب بلائے، اس جماعت کا مسجد کا ماحول ہے، اس مسجد کی کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ بلائے کمیٹی والوں کو، تو ان کے لیے اس اہم مسئلے میں بغیر اجازت امیر کے جانا جائز. اور جو امیر جماعت ہے وہ اگر کسی مسئلے کے لیے بلائے تو لبیک کہنی چاہیے، اور اگر امیر جماعت اجازت دے تو اس کی مرضی واپسی کی، نہ دے تو اس کی. یہ امیر جماعت کو اختیار ہے. قیاساً یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. قیامت تک کے لیے اجتماعی نظم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر فرما دی. 2018 کے 19 کے دھرنے میں ہم اسلام آباد پہنچے، چونکہ میں جمعیت علماء اسلام کا رکن تھا، بہت سارے دن وہاں آ گئے. یقین جانو کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، ہماری بھی ضروری تقاضے ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب قائد جمعیت نے حکم دے دیا تو نکل پڑے، سارے تقاضوں کو چھیڑ کر نکل پڑے. اور وہاں رہے میرے قریبی رشتہ دار، انہوں نے مجھے کہا دھرنے میں آ کر کہ میرا گھر قریب ہے، آپ ادھر آ جایا کریں رات کے وقت. تو میں نے ان کو کہا
کہ نہیں میں اپنی جماعت کے ساتھ کمٹمنٹ کو نہیں توڑ سکتا، جب تک جماعت یہاں ہے میں بھی یہاں روڈ کے اوپر ہوں، اور جب تک کہ جماعت نے اجازت نہیں دی، ہم جتنے ساتھی تھے ہم وہاں سے نہیں ہیں، جماعت امیر جماعت اجازت دے تب۔ یہ ایمان والے کی نشانی اجتماعی کام میں۔ اور منافقین کے اوپر یہ بات بھاری ہوتی، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا، منافق حضور کے بیان نہیں سننا چاہتے، ان کے دل کے اوپر بوجھ ہوتا کہ ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن مومنین بیٹھے رہتے، پوری دل جمی سے بیٹھے رہتے۔ اسی طرح عیدین کا معاملہ، جہاد کے مشورے اور امور کے مشورے، مومنین آپ جب بھی بلاتے صحابہ بیٹھے رہتے، اگر کسی کو جانے کی ضرورت ہوتی تو وہ حضور سے اجازت، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اختیار دیا، میرا پیغمبر اختیار آپ کے پاس ہے، آپ مناسب سمجھیں اجازت مانگنے والے کو اجازت دیں، نہ مناسب سمجھیں۔ یہ حکم پیغمبر کے لیے تو صریح ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر اجتماعی نظم کے لیے قیاساً اور اجتہاداً یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسا عمل نہ ہو اجتماعی معاملات نہیں چل سکتے۔ کسی کو تو امیر بنانا ہے، کسی کو تو انچارج بنانا ہے، کسی کو تو معاملات کا ذمہ دار بنانا ہے، اگر اس کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت کا خیال نہ رکھا جائے، اس کی بات کو نہ مانا جائے، تو اجتماعی نظم و نسق چل سکتا ہے؟ بالکل نہیں چل سکتا۔ تو کون ہے؟ تو بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ نہیں، جب وہ امیر جماعت بن گیا تو اس کی اطاعت شرعی امور کے اندر فرض ہے، اور پھر وہ اگر حکمت کے موافق سمجھے لوگ اجازت مانگ رہے ہیں، حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ اجازت دے دینی چاہیے تو وہ دے دے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اجازت دے دی تو دوسرا نقصان ہو جائے گا، تو پھر وہ اجازت امیر جماعت نہ دے تو اس آدمی کو جانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، بالکل اجتماعی معاملات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آج میں سلپ کر جاؤں تو کیا بعید ہے دوسرا کارکن بھی سلپ کر جائے، 2 سلپ کر گئے تیسرا بھی سلپ کر جائے گا، 3 سلپ کر گئے چوتھا بھی سلپ کر جائے گا، پھر اجتماعی نظم، پھر امیر اکیلا کیا کرے گا؟ حافظ حسین احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جب میں راولپنڈی میں پڑھتا تھا دور حدیث کے سال 2009 میں، تو وہ وہاں تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف ہم نے راجہ بازار سے لیاقت باغ کی طرف مارچ کیا، آگے سے پولیس نے احتجاج کو روک لیا، لاٹھی چارج شروع ہو گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پورا مجمع غائب ہے، میں اور مولانا اشرف علی 2 رہ گئے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، اپنی قیادت کے ساتھ کمٹمنٹ، قیادت کے پیچھے کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اصول دیا ہے، تب اجتماعی نظم کے اندر جو ہے وہ قوت پڑے گی۔ اگر نہ آج تم پھسل گئے، کل کو تمہارے پیچھے رہنے والے بھی کیا جائیں گے؟ پھسل جائیں۔ اپنی قیادت کے ساتھ پوری جانداری کے ساتھ کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ یہاں یہ اصول بیان فرما رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور رسول کے بلانے کو اس طرح نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، لفظ دعا اس میں 3 مفہوم ہے۔ ایک دعا کا معنی ہوتا ہے بلانا، جب رسول بلائے تو اس بلاوے کو عام آدمی کے بلاوے کی طرح مت سمجھو۔ اللہ کا پیغمبر بلا رہا ہے، آپ کے ہم عمر آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کو بلا رہے ہیں، جائیں نہ جائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کا پیغمبر بلا رہا ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھو۔ اسی طرح آپ کا جو اجتماعی نظم ہے، اس اجتماعی نظم کا ذمہ دار جب آپ کو کسی معاملے کے لیے بلا رہا ہے تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ دوسرا دعا کا مفہوم، دعا کا معنی دعا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر کی دعا کو ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھو۔ پیغمبر کی دعائیں اللہ ہر وقت قبول کرتا ہے، لہذا پیغمبر سے دعائیں لیا کرو۔ اور تیسرا دعا کا مفہوم کہ پیغمبر کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پیغمبر کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ خوبصورت القاب سے پکارو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ نام لے کر پکارنا اس میں بے ادبی کا شائبہ ہے، یا محمد۔ کوئی آدمی اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے، استاذ کو نام لے کر پکارتا ہے، کیوں؟
ادب کی وجہ، استاد جی کہے گا، ابو جی کہے گا، حالانکہ نام تو اسے پتا ہے، نام تو ہوتا ہی اس لیے کہ پکارا جائے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی صفت سے پکارا جائے۔ اسی طرح پیغمبر کو جب پکارنا ہو تو نام لے کر مت پکارو، یا محمد نہ کہو، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ اور ہم چھوٹے ہیں، ہم امت ہیں، حضور بڑے ہیں، تو چھوٹے کا کام بڑے کو نام لے کر پکارنا نہیں ہوتا، ہاں بڑا چھوٹے کو نام لے کر پکار سکتا ہے۔ اور اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی اتنی رعایت کی، اللہ نے بھی نام لے کر اپنے پیغمبر کو نہیں پکارا، حالانکہ اللہ تو بڑے تھے۔ تو یہ تینوں مفہوم ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ پیغمبر کے بلانے کو ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، پیغمبر کی دعا کو ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھو، یا پیغمبر کو پکارا جائے تو ایک دوسرے کو جس طرح پکارا جاتا ہے اس طرح مت پکارو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم سے کھسک کر بھاگ جاتے ہیں، تم سے کھسک کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک صحابی نے اجازت لے لی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ میرا کام ہے، وہ کام میں کر کے آ جاؤں گا، اجازت تو وہ لے رہا ہے نا، تو جس کی طبیعت میں نفاق ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ گیا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو یہ پیچھے سے غائب۔ یہ منافقوں کی خصلت ہے، ایمان والوں کی خصلت نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو جانتا ہے جو آنکھ چرا کر کھسک کر نکل جاتے۔ یہاں سورۃ التوبہ کھولو، 11ویں پارے کا غالباً 12واں رکوع ہے، 11واں پارہ کھولو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 بنتی ہے۔ سورہ توبہ جی نہ 10واں پارہ ہوگا، 10ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، تو صفحہ بتا دو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 44، 313، صفحہ نمبر 313، لائن کون سی بنتی ہے؟ دوسری لائن، آیت نمبر 44۔ اب آ جاؤ اس جگہ کی انگلی کے اوپر رکھ کر پیچھے آ جاؤ جس جگہ پہ ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ درس ہے نا، درس تو سبق ہوتا ہے، سمجھانا چاہیے۔ ان الذین یستأذنون کا پہلی آیت جو میں پہلے پڑھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اگر مومنوں کو جانا پڑے تو وہ اجازت لے کر جاتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، مل گیا سب کو۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستأذنون کا، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگ کر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر کیا لاتے ہیں؟ اجازت مانگ کر جانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے سمجھی ہے وہ تو بولیں۔ اجازت مانگ کر جانے والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے۔ اب ہاتھ یہاں رکھو اور پیچھے آؤ، آیت نمبر 44 پڑھ رہا ہوں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ مل گئی آیت؟ اب معنی سننا، ادھر کیا ہے کہ اجازت مانگنے والے کون ہوتے ہیں؟ بولے سارے۔ یہاں ہے لا یستأذنک الذین، نہیں اجازت مانگتے میرا پیغمبر آپ سے وہ لوگ یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ اپنے مال اور جان سے وہ جہاد کریں۔ جہاد سے وہ اجازت نہیں مانگتے، ایمان والے اجازت نہیں مانگتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو جاننے والا ہے۔ وہاں کیا فرمایا کہ اجازت لے کر جانے والے کون ہوتے ہیں؟
اور یہاں فرمایا کہ ایمان والے اجازت، تضاد ہے یا نہیں؟ بظاہر تضاد ہے یا نہیں؟ آگے سنو، لا انما یستاذنک الذین، بے شک جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں، الذین وہ ہیں، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنی اسی شک کے اندر حیران اور سرگرداں ہیں۔ سمجھ لیے بات؟ تو میں آگے چلوں۔ وہاں کیا بات ہے کہ ایمان والے اجازت مانگ کر جاتے ہیں، اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اجازت نہیں مانگتے۔ اجازت کون مانگتا ہے؟ جن کے اندر ایمان نہیں۔ تو بظاہر اس آیت کو سمجھے، یہاں اور مسئلہ ہے اور وہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب حضور کسی اہم مہم کے لیے، جہاد وغیرہ کے لیے بلاتے ہیں تو ایمان والے اس بلاوے کا انکار نہیں کرتے، اس بلاوے کا انکار، وہ فوراً کہتے ہم اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن منافق پہلی مرتبہ ہی بہانہ لگاتا ہے اور اجازت مانگنے بات چو گھر لگا، میں نے پیچھے بندہ کوئی نہیں۔ منافق پہلی مرتبہ ہی کیا مانگے گا؟ ایمان والا فوراً لبیک کہے گا، ایمان والا فوراً، اور منافق بہانہ لگا کر اجازت مانگے گا، اپنی سیف سائڈ بھی رکھے گا نا تاکہ شک بھی نہ پڑے، میں اجازت لے کر۔ منافق اجازت مانگے گا کہ مجھے ساتھ لے کر، میری بڑی مجبوریاں، یہاں اللہ سورہ توبہ میں یہ فرما رہے ہیں، اور ایمان والا جو ہے وہ اجازت، وہ ساتھ چلا جائے گا۔ اور جب وہاں چلے جائیں گے، اگر منافق بھی ساتھ چلا گیا، منافق کو واپس آنا پڑا، اول تو اجازت نہیں مانگے گا، اول تو وہ اجازت کسی اور کی اجازت کو بہانہ بنا کر ساتھ نکل جائے گا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس ادھر کیا اور وہ پیچھے سے بھاگ گیا۔ یہی قیامت تک اجتماعی نظم کے متعلق ہے۔ اجازت اول مانگے گا نہیں، اگر جانا پڑ گیا بعد رہنا خواستہ تو درمیان میں چھوڑ کے بھاگ آئے گا بلا اجازت۔ اور مومن جو ہے وہ وہاں چلا گیا، اس کو وہاں کوئی ضروری کام پڑ گیا تو وہ اجازت مانگ کر آئے گا۔ منافق اجازت اول مانگے گا نہیں، اگر مانگ بھی لی، اجازت ملی یا نہ ملی وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ چلا جائے گا۔ اور ایمان والا اجازت مانگے گا، اجازت ملی تو چلا جائے گا، اجازت نہ ملی تو وہ۔ سورہ توبہ میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ کسی چیز کے خروج کی طرف، پیغمبر کے بلانے کی طرف ابتدا کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کسی اہم کام کی طرف تو ایمان والا اجازت نہیں مانگتا، منافق اجازت مانگتا ہے۔ اور یہاں جس چیز کا تذکرہ ہے سورۃ النور کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ حکم کے اوپر چلا گیا، وہاں اس کو کوئی واقعی مجبوری بن گئی تو اس نے اپنی مجبوری کی طرف واپس پلٹنا ہے تو وہ پیغمبر سے اجازت مانگے گا، اور منافق وہاں اجازت نہیں مانگے گا۔ یہاں اگر ہر آدمی اتنا بڑا پیمانہ قرآن نے دے دیا ہے، وہ اپنی حیثیت کو خود متعین کر سکتا ہے کہ میں اجتماعی دھارے کے اندر کس مقام کے اوپر کھڑا ہوں، اخلاص کے مقام کے اوپر کھڑا ہوں یا منافقت کے مقام کے اوپر کھڑا ہوں۔ کسی مفتی اور مولوی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ضمیر سب سے بڑا مفتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اجتماعیت کو بحال رکھنا ہے یا توڑنا ہے؟ جی بحال رکھنا ہے۔ اور جو امیر ہوتا ہے اجتماعی نظم کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، وہ مناسب سمجھے تو اجازت دے، مناسب نہ سمجھے تو وہ اجازت نہ دے۔ نفس کے تقاضوں کو دبا کر اجتماعی نظم چلتا ہے، وگرنہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو تم سے آنکھ چرا کر کھسک کر بھاگ جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ اگلی بات فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، ان آدمیوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے حکم کی ان کو ڈرنا چاہیے۔ حضور فرما رہا ہے داڑیاں رکھو، مونچھیں گھٹاؤ، یہ کہتا نہیں میں مونچھیں بڑھاؤں گا داڑھی گھٹاؤں گا۔
مخالفت ہے موافقت ہے؟ جی مخالفت ہے۔ حضور فرماتا ہے سر ڈھکو، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ مشرکین مکہ پگڑی کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے تھے، حضور نے فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ پگڑی باندھنی ہے تو نیچے ٹوپی رکھو۔ حضور فرما رہے ہیں ٹخنے ننگے رکھو مردوں کو، عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹخنوں کو چھپاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں ڈانس نہیں کرنی، بانسریاں نہیں بجانی، لاب و لاب نہیں کرنا، جوا نہیں کھیلنا، سود نہیں کھیلنا، سود نہیں کھانا، کسی کی جگہ کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرنا، کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا، کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا، نہ رشوت دینی ہے نہ رشوت لینی ہے۔ جو حضور کے خلاف چلتا ہے وہ مخالفت ہے یا موافقت ہے؟ جی سنو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیغمبر کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے۔ ان کو کیا پہنچ جائے؟ فتنہ پہنچ جائے۔ حضور نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کا فتنہ، جس کے پاس مال زیادہ آ گیا اللہ بڑا راضی ہے، اور حضور مال کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ مال زیادہ دے دے گا اللہ اور وہ ظلم کرے گا، وہ کبھی کفر میں جا پہنچے گا، کبھی کچھ۔ ہاں مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن مال جس حال میں نعمت ہے اللہ اس حال میں ہمیں عطا فرمائے، جس حیثیت میں مال نعمت ہے اللہ اس حیثیت میں عطا فرمائے۔ دوسرا فتنہ اس امت کا عورتیں ہیں۔ آج عورتوں کا فتنہ عروج کے اوپر ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، تعلیمی اداروں میں اختلاط اور جاب کے اداروں میں اختلاط مرد و خواتین کا۔ بہت ساڑی جیت جڑا ملازم ہے بادشاہ پہلی یار دڑ تنخواہ گنانی تینوں کے پتہ بھی دیڑی کرنا گپن دینی، کس کے ساتھ بیٹھی ہے، کس کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہیں یہ غیرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ شاید این جی اوز والے میری بات سنیں اور کہیں یہ مولوی حقوق نسواں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اور وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، مرد کے ذمے اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام لگے ہیں، کمائے وہ، اور گھر کے اندر رہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی تربیت بھی کرے۔ لیکن یورپ کے درندوں نے حقوق نسواں کا نعرہ لگا کر ایک عورت کو بازار میں ماڈل گرل کے طور پر متعارف کرایا۔ معاشی ذمہ داریاں جن کا بوجھ مرد کے کندھے کے اوپر تھا، اگر وہ بیٹا ہے تو ماں باپ کا معاشی بوجھ بیٹے کے ذمہ ہے، اگر وہ خامد ہے تو بیوی کا بوجھ اس کے اوپر ہے، اگر وہ باپ ہے تو بیٹی کا معاشی بوجھ باپ کے اوپر ہے۔ لیکن اس بدماش معاشرے کو بدماشوں نے یہ بات سکھائی کہ تم اپنا معاشی بوجھ عورت کے اوپر سے ڈال دو اور تم اس کو معاشی بوجھ کے اندر شریک کر لو، وہ آگے جس طرح مرضی کمائے۔ آپ میری بات کو، جہاں آپ کی خواتین ملازمت کے لیے جاتی ہیں، جہاں مرد بھی ہیں، اگر تعلیمی اداروں میں وہ پڑھانے کے لیے جاتی ہیں، وہاں پرنسپل مرد ہے یا جو ہے پڑھانے والے دوسرے اس کے ساتھ مرد ہیں، یا بینک کے اندر وہ آپ کی محترمہ ملازم ہے یا کسی اور ادارے کے اندر ملازم ہے، وہاں غیر محرم مرد بھی ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں ہوتا؟ اور نہیں تو نظروں کی حد تک نہیں ہوتا، گپ شپ کی حد تک نہیں ہوتا، تو کیسے تمہاری تہذیب سلامت رہے گی، کیسے تمہاری غیرت سلامت رہے گی؟ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی عورت کو نوکری کی مبارکباد نہیں دی، چاہے وہ میرے قریب کیوں نہ، کتنے قریب کیوں نہ ہو، نہ اس کو دی ہے نہ اس کے باپ کو کبھی دی ہے۔ کس طرح مبارکباد بنتی ہے؟ غیر محرموں کے ساتھ ملنے کی مبارک دے رہے ہو، کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ بڑے خوش ہوتے ہو مٹھائیاں دے کر۔ خدا کے لیے کچھ تو سوچنا چاہیے۔ تو دوسرا فتنہ عورت ہے، اور تیسرا فتنہ زمین ہے، جائیداد ہے۔ زمین کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کیا نہ کیا کر لوگوں کے غاصبانہ قبضے۔ میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی زمین کے اوپر ایک بالشت قبضہ کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینیں اکھیڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دیں گے، توق بنا دیں گے، اور پوری اولین آخرین کی انسانیت کے سامنے، اور اللہ فرمائیں گے اپنا شوق پورا کر لیں۔
آج بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹیوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نمازیں چلے 4 مہینے درس نظامی کے کورس خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں اور بہنوں کے بھی حصے کھا رہے ہیں، ان کو حصہ دینے کے لیے وہ مانگتی ہیں تب بھی نہیں دیتے، ان کی اولادیں مانگتی ہیں تب بھی نہیں دیتے۔ یاد رکھو نماز نہیں بچائے گی۔ حضور نے فرمایا من غزی بالحرام فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو جسم حرام کی غذا دیا گیا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ مرنا نہیں ہے، اللہ نے جس کا حصہ بنایا ہے اس کا حصہ ہم نہیں دیتے تو کیا صرف نماز دین ہے، روزہ دین ہے، داڑھی ٹوپی دین ہے اور غیروں کو حقوق کو کھانا؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ عظیم ہستی تھی جن کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی، ساری زندگی اللہ کے قرآن کی تفسیر پڑھائی شیراں والا باغ میں، ساری زندگی عظیم مفسر قرآن تھی، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری جمعیت علماء اسلام کے امیر رہے ایک عرصہ تک، ہماری جماعت کے امیر رہے۔ حضرت لاہوری کی جو مریدین تھے بہت بڑا حضرت کے بارے میں مشہور تھا کہ بالکل حرام نہیں کھاتے، چنے کھاتے تھے بڑے شوق سے۔ سرگودے کا ایک بہت بڑا زمیندار، میں نام نہیں لیتا، وہ حضرت کے لیے چنے لے کر گیا، حضرت گھر میں موجود نہیں تھے، گھر چنے دے کر آیا، وہ ایک توڑے کے اندر تھے کہ فلاں آدمی دے گیا اور خود خانقاہ میں آ گئے۔ حضرت جب گھر آئے تو چنے پڑے، حضرت نے فرمایا کون دے گیا؟ بتایا گیا کہ فلاں آدمی دے گیا۔ حضرت آئے خانقاہ میں، پہلے سوال کیا کہ وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ بہت بڑا زمیندار تھا، حضرت کے مریدین میں تھا، کہ میں ہوں۔ انہوں نے فرمایا آپ کو نہیں پتا کہ میں حرام نہیں کھاتا؟ حضرت مجھے پتا ہے آپ حرام نہیں کھاتے، میں نے اپنے پیسوں سے خریدے، زمین اپنے ہاتھ سے جوتی، پھر ان کو زمین کے اندر دبایا، پھر ان کی حفاظت کی، پھر اپنے ہاتھ سے کاٹے اور پھر صاف کر کے آپ کی خدمت میں لے آیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ حرام نہیں کھاتے۔ حضرت نے پوچھا اچھا حلال کے لے کر آئے ہو؟ تیرا جب دادا فوت ہوا تھا تو تیری پھوپھیوں کو زمین میں حصہ ملا تھا؟ نے کہا نہیں حضرت وہ تو نہیں ملا۔ جب تیرا باپ فوت ہوا تیری بہنوں کو زمین میں تو نے حصہ دیا تھا؟ حضرت وہ تو نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا حلال کے کیسے ہیں، یہ سارے حرام کے ہیں، لے جا اپنے پاس۔ کیا ہے دینداری؟ بڑے تکبر ہیں، ہم جیوان ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن غیروں کے حق کھانے کے اوپر ہم اب بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس اس عنوان کے اوپر ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا، جھگڑے سے اپنا حق چھوڑ دے گا، میرے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کا ضامن، جنت میں گھر دلانے کا۔ زندگی کتنی ہے، بندہ چلتے چلتے بیٹھتا ہے، فالج پڑ جاتا ہے، بیٹھتا ہے اوپر سے بجلی کڑکی اور اس نے بھسم کر کے رکھ دیا، بیٹھا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ مر گیا، موٹر سائیکل کے اوپر گیا، اگلے موڑ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ کتنا جینا ہے؟ لہذا اپنی زندگی کو ہمیں سنبھلنے چاہیے۔ حضور کی معاملات کی مخالفت نہ کرو، حضور کے حکم کی، وگرنہ تمہاری اوپر فتنہ آ جائے گا۔ فتنہ شاید مال کی صورت میں آئے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی تمہارے لیے فتنہ اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اولاد فرما مردار نہ بنے، فتنہ بن گئی، اولاد دین نہ سیکھے۔ جس طرح آج کے نوجوان وہ کوئی ملازمت نہیں کرتے، وہ صرف شادی و بیاہ کے اوپر پیسے اڑانے کے لیے وہ باپ کی خدمت بھی نہیں کرتے، گھر کا کام بھی نہیں کرتے اور ڈنڈے سے پیسے وصول کرتے ہیں، خرچہ وصول کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے شہر میں یہ پوزیشن ہے، ہر نوجوان کی بغل میں ناجائز پسٹل ہے اور وہ گویوں کے اوپر پیسے اڑانے کے لیے باپ سے بزور بازو مانگتا ہے، میں میری راسی کوئی نہ سنگیاں دے اندر، اور کام کاج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسی اولاد کیا ہے؟ فتنہ۔ سنو، اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر کے احکامات کی مخالفت نہ کرو، اگر مخالفت کرتے رہے ان تصیبہم فتنہ، تمہارے اوپر کوئی فتنہ ڈال دیا جائے گا، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ڈال دیا جائے گا۔ آج کیا ہے؟ نہ تعلقات میں برکت ہے، نہ صحت میں برکت ہے، نہ پیسے میں برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے دادا محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ پیدل جاتے تھے میاں والی دوائی لینے کے لیے،
وہاں ان کا پیر خانہ بھی تھا، اپنے پیر صاحب کی زیارت کے لیے بھی وہ پیدل جاتے تھے، صبح جاتے شام کو واپس آ جاتے پیدل۔ ہمارے پاس گاڑی ہو تب بھی شام کو واپس نہیں آ سکتے۔ اوقات میں برکت اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ تعلقات میں کتنے لوگ تھے جن کے تعلق، وہ کس وقت اٹھتے، چکی بھی ہاتھ سے پیسنی ہوتی، دودھ ہاتھ سے دھونا ہوتا، پھر اس کی لسی بنانی ہوتی، مکھن بنانا ہوتا، ہل ایک ایک کر کے وہ ہل جوتتے، اور دوپہر کو وہ سوتے بھی تھے، رات کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے۔ سارے کام جو تھے وہ اجتماعی نظم میں، جس کو ہم بنگار بولتے ہیں، اس انداز میں وہ کرتے تھے۔ آج وہ سسٹم بھی نہیں رہا، جس پیسے بھی زیادہ ہیں، مواصلاتی نظام بھی بہت زیادہ ہے، ٹیلی فون ہمارے پاس موجود ہے، گاڑی ہمارے پاس موجود ہے، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے وقت کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ سارے فتنے، پیغمبر کے احکامات کی مخالفت چھوڑ دو۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، یہ بھی احادیث میں موجود ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کے لیے خود کافی ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے لائی وطن، 7 مہینے لائی وطن تبلیغی جماعت والے، سال جماعت، انہوں نے گھر کوئی نہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں یہ وے لین کرو۔ محمد خان صاحب ابھی کتنے مہینے لگا کیا ہے؟ 1 سال لگا۔ کب سے جماعت کے ساتھ لگے، اور گھر میں اکیلے تھے کمانے والے، بچے تو اب ساتھ مل رہے ہیں، لیکن اللہ ان کی ضروریات کے لیے کافی۔ آپ پوچھیں کسی ایسے آدمی کے لیے جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہوئی ہے، ایک کام میں نے بخوشی اپنے ذمے لیا ہے، یہ درس قرآن والا۔ عرصہ دراز ہو گیا درس قرآن کی چھٹی ہوئی، مطالعہ بھی کرتا ہوں، اسفار بھی ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کفایت کر دیتا ہے۔ تو جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ ان کی ضروریات کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کافی۔ حاجی عبد الوہاب صاحب تحصیلدار تھے، اور انہوں نے مولانا الیاس رحمہ اللہ کے سامنے میں آج تحصیلداری سے استعفیٰ دے کر آیا ہوں، پھر ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، نہ دین سے کوئی تنخواہ لی، جتنی عزت جتنا وقار حاجی صاحب کو اللہ نے دیا تھا اتنا کسی کے پاس نہیں تھا۔ کتنا قادر ہیں ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے صرف کرنا سیکھو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کی روایت اللہ کے نبی کر رہے ہوتے ہیں، اور فرمان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دین کو ٹائم نہیں دیتا، میں اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دیتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو، بس اس کو ٹائم ہی کو نہیں بچنا۔ اتنی اوقات میں برکت ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، اگر نہ اس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، اسے بس کوئی نہ کوئی جنجل ایسا پڑا ہی رہتا ہے۔ تو اپنے اوقات میں برکت ڈالنی ہے تو اللہ کے دین کو ٹائم دینا سیکھو۔ آخری آیت، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، سورج کا نظام ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، فرشتے ہیں، بیت المعمور ہے، پہلا دوسرا تیسرا، اور جو کرسی تک 7 آسمان، جو کچھ ان کے اندر ہے، والارض، اور جو کچھ زمین کے اوپر، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جتنا نظام ہے، انسان ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جنات ہیں، زمین کے اندر معدنیات ہیں، گیسیں ہیں، پانی ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، الا خبردار، للہ، انا للہ، اس کا مالک کون ہے؟ اس کی وہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، وہ ملکیت بھی اللہ کی ہے، اور وہ اللہ کے اختیار اور اللہ کی قدرت کے اندر داخل۔ یہ جو جان ہے اس کا مالک کون ہے؟ اس جان کا خالق کون ہے؟ اس جان کے اوپر تصرف اور حکم کس کا چل رہا؟ وہ آج دل کو روک دے، رک جائے گا، رک جائے۔ وہ آج بیماری مسلط کر دے، وہ آج عقل سلب کر لے، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلوائی، خبردار جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، خلق کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، تصرف کے اعتبار سے وہ اللہ کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور جس حالت کے اوپر تم ہو یہ یاد رکھنا وہ جانتا ہے اللہ۔ شراب پی رہے ہو تب وہ جانتا ہے، نماز پڑھ رہے ہو تب وہ جانتا ہے، کوئی تمہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ نہیں رہا تب بھی وہ
دیکھ رہا ہے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہو تب بھی وہ جانتا ہے، اپنی خلوت پاک ہے تب بھی جانتا ہے، جلوت پاک ہے تب بھی جانتا ہے، خلوت گندی ہے تب بھی جانتا ہے، جلوت گندی ہے تب بھی۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو ہر وقت ذہن میں رہے تو بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے بندہ فوراً توبہ کر لیتا۔ جتنے آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، کس کے پاس گارنٹی ہے کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں؟ کتنے ناجائز پروگرام اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ آج دعوت دے رہی ہے جو کچھ ہے اس کارخانہ کائنات میں سب کا مالک کون ہے، اور جس حالت پر تم ہو حساب و کتاب لینے والا اس حالت کو جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ یہ کرتے رہے گے جب اس کے پاس لوٹائے جائیں گے تو وہ سب کچھ بتا دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایک پرچہ بندے کو دے گا، اس کو پڑھ لے، یہ تیرے وہ گناہ ہیں جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بندہ پڑھے گا جو اللہ اس کو تو کسی انسان میں نہیں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ بتا اب تو بتا کہ تجھے میں جنت میں بھیجوں یا جہنم میں بھیجوں۔ اس وقت کیا رہ جائے؟ واللہ بکل شیء علیم، واللہ، اور اللہ ہر چیز کو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا مصداق بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے پڑھا کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بكل شيء علیم۔ الحمدللہ، آج سورہ نور مکمل ہو گئی، سورہ فرقان آگے چلائیں گے۔ نماز کے اراکین کی تفصیل بیان کر رہے تھے، ارکان کی۔ آج نماز کا تیسرا رکن رکوع اور چوتھا رکن سجدہ، ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ کم از کم رکوع کتنا شمار ہوگا؟ رکوع کی ادنا مقدار اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، ہاتھ گھٹنوں تک، یہ رکوع ہو گیا۔ رکوع کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ اس قدر جھکنا
کہ سر کمر برابر رہے، سر اور کمر تبلیغی نہ ونجو آنا یہ تو عملاً مشق کر کے وکھائے نا بھائی کتنے سر اور کمر برابر آپ تو وکھی نہیں کونی پئی ہونی یہ شیشہ بھی پاسے کھڑا ہوئے تو تاں بھی کونی وکھی اس واسطے شیشہ سکھاونے والا جڑا استاد ہے وہ شیشہ ہے، وہ آئینہ ہے، اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر، ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں، اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لینا، گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنا نہیں بلکہ گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے، کوئی دکھائے گا بھائی، کوئی رکوع کر کے دکھائے، دیکھ لیں بھائی ادھر ہی دکھا، ٹھیک ہے بھائی، ہاتھ جس طرح انہوں نے گھٹنوں کو بس ٹھیک ہے جزاک اللہ پکڑے ہوئے ہیں، سر اور کمر کیا ہے برابر، تو یہ ہے سنت طریقہ۔ آخری سوال، اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے، کس وجہ سے؟ بڑھاپا آتا ہے تو کمر جھک جائے، یا کوئی اتنا کبڑا ہو، بڑھاپا نہیں ہے ویسے کبڑا ہے کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ سر سے اشارہ کرے، وہ سر سے یعنی سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع، کیونکہ وہ فطری طور پر رکوع کے اندر ہے، اب اس نے رکوع کرنا ہے تو وہ سر کو جھکا لے تھوڑا سا تو اس کا رکوع ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔